میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ نہیں کہا کہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے تکمیل کی، یہ نہیں کہا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے تکمیل کی. بھئی قبر انور کے قریب جہاں بیٹھے وہ جگہ کیا ہے؟ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ما بین قبری و ما بین منبری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ما بین بیتی و منبری، تو وہ جگہ تو ریاض الجنہ ہے. تو اگر عالم ہوتے، صرف عالم ہوتے تو کہتے کہ میں نے تراجم ابواب کی تکمیل ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کی. اگر فقط عالم ہوتے تو کہتے میں نے مسجد نبوی میں کی. نہ ریاض الجنہ بولتے ہیں نہ مسجد نبوی کہتے ہیں میں نے قبر مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کے تکمیل کی. تو بولیوں کا فرق سمجھ میں آتا ہے یا نہیں؟ یہ اولیاء کی بولی ہے، یہ اولیاء کی بولی ہے. خیر، سمجھانا مقصود یہ ہے کہ حق اولیاء اللہ اور صوفیاء کے پاس ہے. حق اولیاء اور صوفیاء کے پاس ہے. جو عقیدہ اس راستے سے ملے وہ لو. دائیں بائیں یا افراط ہوگی یا تفریط ہوگی، وہ بات آ رہی ہے جو حضرت فضیل ابن ایاز نے کہا کہ جس شخص نے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی معرفت کی راہ پر چلا صرف طریق محبت سے، بڑا خاص نکتہ ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ جو ہم اہل سنت ہیں اور عاشقان رسول کے دعوے دار ہیں کہلاتے ہیں، صرف خاص طور پہ آپ کے لیے، پھر اگلا حصہ اوروں کے لیے بھی ہے جو عشق کا دعویٰ نہیں کرتے. فرمایا کہ جو صرف طریق محبت سے اللہ کی معرفت تک جانا چاہے بغیر خوف، اور اللہ کے خوف کے طریق کو چھوڑ دے، خوف الہی کے طریق کو چھوڑ دے، خوف کے طریق کو چھوڑ دے کہ صرف طریق محبت چاہیے، فرمایا ہلاکا، وہ ہلاک ہو جائے گا. میری بات اب سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں خوف الہی کا کوئی سبق نہیں ہوتا، خوف الہی کا کوئی سبق نہیں ہوتا. یا محبت کا فقط سبق ہوتا ہے یا رجا کا سبق ہوتا ہے، امید کا. ایمان بین الرجاء والخوف ہے، یہ اعتدال ہے. ایمان نام ہے کہ ایک ہاتھ میں اللہ کے خوف کا دامن پکڑا ہو، ایک ہاتھ میں امید کا دامن پکڑا ہو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سب اولیاء، صحابہ تو تھے ہی، اور صحابہ تو ائمہ اولیاء ہوتے ہیں، یعنی کل امت کے اولیاء مل کر بھی آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ ایک الگ بات ہے، مگر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تمام صحابہ جو حضور کے بہت قریب تھے، جن کے مرتبے بلند تھے، وہ صاحبان ولایت تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوف اور رجا، خوف اور محبت کی بات فرماتے ہیں کہ خوف کا مقام یہ ہے، خوف کا مقام یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی ساری امت میں سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ صرف ایک شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، باقی ساری امت بخش دی جائے گی، صرف ایک شخص حضور کی امت میں سے دوزخ میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقام خوف تھا. اور ساتھ مقام رجا کیا تھا؟ فرماتے اگر یہ خبر ملے کہ قیامت کے دن حضور کی امت میں سے صرف ایک ہی شخص کو جنت میں بھیجا جائے گا، تو میں امید رکھتا ہوں کہ شاید اللہ مجھ پہ کرم کر دے. یہ خوف کا عالم، یہ امید کا عالم. امید، محبت سے امید پیدا ہوتی ہے، محبت سے امید پیدا ہوتی ہے، خوف سے خشیت پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جو خوف کی راہ کو چھوڑ کر صرف طریق محبت سے جانا چاہے وہ ہلاک ہو گیا. اور دوسری طرف فرمایا
کہ جو صرف طریق خوف سے جانا چاہے اور طریق محبت چھوڑ دے. اب یہ اور لوگ بھی ہیں جو صرف خوف کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات نہیں کرتے. تو فرمایا جو طریق محبت چھوڑ دے اور طریق خوف سے فقط جانا چاہے، فرمایا وہ وحشت کی گھاٹی میں گرا کر کاٹ دیا گیا. وادی یہ وحشت میں گرا کے کاٹ دیا گیا. تو پھر بچا کون؟ فرمایا وَمَنْ عَرَفَهُ مِنْ طَرِيقِهِمَا مَعًا، جو خوف اور محبت کو اکٹھا رکھ کے اس کی معرفت کی طرف جانا چاہے، اکٹھا رکھ کے جانا چاہے، أَحَبَّهُ، اللہ اس کو محبوب بنا لے گا، وَقَرَّبَهُ، اللہ اس کو قریب کر لے گا، وَمَكَّنَهُ، اللہ اس کو ایک مقام پر متمکن کر دے گا، وَعَلَّمَهُ، اور اللہ اس کو پھر علم اور ہدایت اور نور اور معرفت عطا کر دے گا. پھر اصلاح احوال کے لیے تصوف کسی ورد اور وظیفے کا نام نہیں ہے، کسی خاص تسبیح کا نام نہیں، اوراد اور وظائف کا نام نہیں. تصوف نہ رسوم کا نام ہے، نہ علوم کا نام ہے، نہ کسی وضاقتہ کا نام ہے، نہ کسی ہیئت کا نام ہے، نہ جبہ و دستار کا نام ہے، نہ گدی کا نام ہے. تصوف نہ وراثت ہے، نہ دعویٰ ہے. تصوف کیا ہے؟ 1200-1300 سال کی کتب اہل تصوف، ائمہ تصوف کی پڑھیں. تصوف سراسر حسن معاملہ ہے اور حسن ادب ہے. تصوف یہ ہے کہ اللہ سے معاملہ کیسا کرنا ہے، رسول سے معاملہ کیسے ہے، صحابہ سے معاملہ کیسے ہے، اہل بیت سے معاملہ کیسے ہے، اولیاء سے معاملہ کیسے ہے، بڑوں سے معاملہ کیسے ہے، چھوٹوں سے معاملہ کیسے ہے، بیوی بچوں سے معاملہ کیسے ہو، پڑوسیوں سے معاملہ کیسے ہو، دوست سے معاملہ کیسے ہے، دشمن سے معاملہ کیسے ہے، عالم سے معاملہ کیسے ہے، جاہل سے معاملہ کیسے ہے، نیکوکار سے کیسے ہے، بدکار سے کیسے ہے، غریب سے کیسے ہے، امیر سے کیسے ہے. ہر ایک کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھنا یہ تصوف ہے، یہ حسن ادب ہے. ہم 2 معاملے درست کرتے ہیں، 8 معاملے خراب رکھتے ہیں. اسی طرح ہے نا، 2 جگہ معاملے اچھے کرتے ہیں، 10 جگہ معاملے خراب کرتے ہیں اور پھر دعوے دار ہوتے ہیں. حضرت فضیل ابن ایاز نے فرمایا قال اذا اغتابك عدوك فهو انفع لك، یہ اصلاح احوال ہے. فهو انفع لك من الصديق فإنه كلما اغتابك اعطاك من حسناته. فرمایا اے بندے، تصوف یہ ہے کہ سمجھ لے کہ جب تیرا کوئی دشمن ہو اور وہ تیری پشت پیچھے تیری غیبت کرے، تجھے برا بھلا کہے، تیری چغلی کرے، تیرے خلاف بری بری باتیں کرے، تہمتیں لگائے، تو فرمایا جب تیرے دشمن تیرے خلاف تجھ پر تہمتیں لگائیں، غیبتیں کریں اور چغلی کریں، تو فرمایا تو اس دشمن کو اپنے دوستوں سے بھی نفع مند سمجھ، غنیمت جان، غنیمت جان کہ کوئی تیری غیبتیں کرتا ہے، تیری پشت پیچھے کوئی تجھے برا بھلا کہتا ہے، تجھے گالی گلوچ دیتا ہے، تجھ پر تہمت لگاتا ہے. فرمایا غنیمت جان، اس لیے کہ وہ دوستوں سے بھی تیرے لیے فائدہ مند ہے کہ دوست تو تیری تعریف کریں گے اور تعریف کرنے سے نفس بگڑ جائے گا. دشمن تجھے گالی دے گا اور ہر ایک گالی پر وہ اپنی نیکیاں تیرے کھاتے میں ڈالتا جائے گا. جتنی گالیاں دے گا اس کی ایک ایک گالی پر اس کی نیکیاں حسنات تیرے نامہ اعمال میں منتقل ہوتی چلی جائیں گی. تو دوست نے تو تیری تعریف کی، تو اس کی تعریف کرنے سے تو تجھے ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. دوست تعریف کرتے ہیں نا، عقیدت مند تعریف کرتے ہیں، مداح لوگ تعریف کرتے ہیں، واہ 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 جی کیا شان ہے، کیا شان ہے، اٹھا اٹھا کے کیا آسمانوں پر لے جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. تو تعریف کرنے سے کوئی نیکی ملتی ہے؟
نیکیاں ملتی کچھ بھی نہیں ملتا، الٹا نقصان کا ڈر ہے۔ اگر نفس پر تمکن نہ ہو اور نفس مطمئنہ راضیہ مرضیہ نہ ہو اور بین بین جھول میں ہو، جھول کھاتا ہو، نفس کمزور حالت میں ہو باطن، تو جتنی تعریف ہوگی تو نفس پھول سکتا ہے، نفس بگڑ سکتا ہے، وہ نفس یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو تعریف ہو رہی ہے حق ہے، شاید میں ہوں ہی اسی کے قابل، بس یہ خیال آیا پھسل گیا۔